الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے تھے ہمارے مفتی مالوا، اس تحریر کو لکھنے سے قبل کئی بار آنکھیں اشک بار ہوئیں، ہاتھ کانپنے لگے، دل گھبرانے لگا، جسم پر لرزہ سا طاری ہوتا رہا، کیونکہ آج اس شخصیت پر لکھ رہا ہوں جنہوں نے قلم پکڑنا سکھایا، جن کی باتیں سنتے ہوئے ہم نے بولنا سیکھا، جنہوں نے سوچنے اور سمجھنے کا شعور بخشا، جو ماں باپ سے زیادہ شفیق تھے، جو میرے جیسے سینکڑوں طلباء کے استاد تھے، مربی تھے، محسن تھے، اور ہزاروں لوگوں کے مرشد و پیشوا تھے، پوری ملت کے رہبر و رہنما تھے۔ ان کا درمیانی قد تھا، رنگ گورا تھا، گھنی داڑھی تھی، ہونٹوں پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، چہرہ روشن تھا، سر پہ کبھی عمامے کی بہاروں کا جلوہ رہتا تھا، ہمیشہ ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی، شخصیت پروقار تھی۔ آپ کا انداز گفتگو بہت ہی پیارا اور نرالا تھا، جو ان سے ایک بار ملتا وہ ان کا ہو جاتا تھا۔ وہ جب بولتے تھے تو لگتا تھا جیسے وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا کی عملی تفسیر ہوں۔ وہ جب چلتے تھے تو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا کا پئی کر نظر آتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ تھا۔ جب کسی موضوع پر بحث و مباحثے کی ضرورت پڑتی تو وجادلہم باللتی ہی احسن کی جھلک نظر آتی تھی۔ جب وہ مسندی افتاء پر بیٹھتے تھے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پر عمل کرنے والوں کو تسلی و تشفی بخش جواب سے نوازتے تھے۔ جب وہ اپنوں میں ہوتے تھے تو لگتا تھا رحماء بینہم پر عمل پیرا ہیں، اور جب دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوتا تو اشداء علی الکفار آپ کے تیور میں ہوتا۔ انہیں دیکھ کر زبانوں پر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء جاری ہو جاتا تھا۔ جب ہم ان کے پاس ہوتے تو محسوس ہوتا تھا گویا کہ آج وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ پر عمل کر لیا ہو۔ جب ہم ان کا اخلاق دیکھتے تھے تو لگتا تھا کہ اِنَّا خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ اخلاقاً کی تصویر ہوں، جو زندگی بھر خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ کا درس دیتے رہے، جنہوں نے ہر مقام ہر موقع پر اپنے کردار و عمل سے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یعکر کبیرنا کا سبق دیا، جنہوں نے آخری سانس تک خیر الناس من ینفع الناس پر عمل کر کے دکھایا۔ ان کے روشن چہرے پر تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ والی وہ مسکراہٹ تھی جسے ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں۔ طبیعت میں ایسی نفاست و طہارت تھی کہ دیکھنے والا پکار اٹھتا الطہور شطر الایمان، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، جو قرآن و حدیث کی چلتی پھرتی تصویر تھے، اسلاف کا نمونہ تھے۔ ان کے علاوہ کئی خوبیوں کے مالک تھے۔ وہ کون تھے؟ تو سنو، ہم بات کر رہے ہیں پاسبان قوم و ملت، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ قاری الحاج محمد
حبیب یار خان قادری برکاتی علیہ الرحمہ کی، جن کی ذات بابرکت پر لکھا جائے تو کئی صفحات کا دفتر تیار ہو جائے گا، مگر راقم السطور اس تحریر میں ان کی کتاب حیات سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کرے گا جو ہمارے لیے مشعل راہ کی طرح ہوں گی۔ ملاحظہ فرمائیں، دنیا میں ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ان کا اور ان کے خاندان کا نام روشن کرے، پڑھ لکھ کر اچھا آدمی بنے، لیکن بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو نہ صرف اپنے ماں باپ اور خاندان بلکہ پورے شہر اور علاقے کا نام روشن کر دیتے ہیں، سب کا سر فخر سے اونچا کر دیتے ہیں۔ انہی شخصیات میں سے حضور مفتی مالوہ علیہ الرحمہ کی شخصیت تھی، جنہوں نے اہل مالوہ کا سر فخر سے اونچا کر دیا اور اپنی خدمات سے اندور اور مالوہ کو ایک الگ پہچان دی۔ مفتی مالوہ علیہ الرحمہ کی پیدائش نومبر 1947 میں اندور کی ایک متوسط نیک فیملی میں ہوئی۔ آپ کا نام حبیب یار خان رکھا گیا اور سب لوگ پیار سے محمد میاں کہتے تھے۔ آپ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ عام بچوں کی طرح آپ کا بھی بچپن گزر رہا تھا۔ جب آپ کی اسکول جانے کی عمر ہوئی تو اسکول میں آپ کا ایڈمیشن کرا دیا گیا، لیکن والدین کی تمنا تھی کہ ہمیں اپنے بیٹے کو عالم دین بنانا ہے، جو دین کی خدمت کرے، لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں سمجھائے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع سے ہی آپ کی تربیت ایک خاص انداز سے ہوئی۔ جب آپ کی عمر 14 سال کی ہوئی تو آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1961 میں ناگپور جامعہ عربیہ بھیج دیا گیا۔ جب آپ ناگپور جا رہے تھے، سب نے اپنے اپنے اعتبار سے آپ کو نصیحت بھری باتیں کہیں، جیسا کہ عام طور پر جب کوئی کہیں جاتا ہے تو کہی جاتی ہیں، مگر والدہ ماجدہ نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے کہا، بیٹا محنت سے پڑھنا، خوب دل لگا کر پڑھنا، میری فکر مت کرنا، بیٹا تمہیں بہت بڑا عالم بننا ہے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ ماں بیٹی کی یہ آخری ملاقات ہے، یہ تسلی دینے والی ہستی کا آخری دیدار ہے۔ سب کو الوداع کہا اور ناگپور پہنچ گئے، وہاں حصول تعلیم میں مصروف ہو گئے۔ ادھر والدہ کی طبیعت سخت علیر تھی۔ سب نے کہا محمد میاں کو ناگپور سے بلوا لیتے ہیں، لیکن والدہ نے سخت علالت کے عالم میں بھی کہا، نہیں نہیں، انہیں نہ بلوائیں، ان کی تعلیم کا نقصان ہوگا، اور اگر اسی مرض کے ساتھ میری آخری سانسیں لکھی ہیں اور میرا انتقال ہو جائے تو بھی محمد میاں کو خبر نہ کرنا، انہیں پڑھنے دینا۔ لاکھ علاج کے باوجود والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب نے ایک خط لکھ کر آپ کے اساتذہ کو اس اندوناک خبر سے اس شرط کے ساتھ آگاہ کر دیا تھا کہ محمد میاں کو نہ بتائیں۔ بہرحال 8 مہینوں کے بعد ایک دن اساتذہ نے سوچا کہ والدہ کے وصال کی خبر حبیب یار کو دے دی جائے۔ اس بات کی بھنک کسی طرح آپ کے ساتھیوں کو ہو گئی تھی، ان سب کے کلیجے کو بھی اس خبر نے ہلا کے رکھ دیا تھا، اور سب نے آپ سے کہا، حبیب یار آج آپ کو ایک ایسی خبر سننے کو ملے گی جو تم نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ آپ کافی شش و پنج میں رہے، آخر ایسی کون سی خبر ہو سکتی ہے جو آج پہلی بار سنوں گا۔ پھر دل پر پتھر رکھ کر
آپ کے اساتذہ نے بتایا کہ بیٹا آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر آپ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، اور اس خبر نے آپ کو بہت رلایا، لیکن والدہ کا خواب پورا کرنے کے لیے آپ نے بہت محنت کی۔ اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ آپ بہترین حافظ، قاری، مولانا، مفتی، مدرس، مصنف، مقرر بنے۔ آپ کی فراغت 1973 میں دارالعلوم امجدیہ ناگپور سے ہوئی۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے عصری تعلیم میں بھی خوب نام کمایا۔ BA، ایم اے عربی، ادیب، منشی، الہ آباد بورڈ وغیرہ کے جو بھی امتحانات تھے وہ سب آپ نے پاس کر لیے۔ 1973 سے آپ نے درس و تدریس کا کام شروع کر دیا تھا۔ آپ دارالعلوم نوری کے پہلے مدرس ہوئے۔ تقریباً 40 سال آپ نے دارالعلوم نوری میں درس دیا۔ ان 40 سالوں میں آپ نے سینکڑوں علماء، حفاظ، قراء اور مفتیان کرام تیار کیے، جو آج پورے ملک میں دین متین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور اس 40 سالہ تدریسی خدمت میں تقریباً 20-22 سال فی سبیل اللہ مدرسے میں درس دیا۔ آپ نے 33 سال جامع مسجد کے خطیب و ممبر ہونے کے خطیب 33 سال جامع مسجد کے خطیب و امام رہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، محمد میاں آپ کو مفتی مالوہ بننا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کی یہ بات فروری 1984 کو پوری ہوئی۔ آپ نے پہلا فتویٰ بھی فروری 1984 میں ہی لکھا، تب سے فتویٰ نویسی کی ذمہ داری کو سنبھالا۔ آپ نے آخری فتویٰ 15 جون 2019 کو تحریر فرمایا، یعنی وصال سے 15 دن پہلے۔ تقریباً 35 سال آپ نے فتویٰ نویسی کا کام بحسن و خوبی انجام دیا۔ اس 35 سالہ عرصے میں ہزاروں فتوے آپ کے قلم سے صادر ہوئے، اور اس طویل مدت میں کبھی کسی فتوے سے رجوع کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ آپ کے فتاوی پر کام جاری ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پر آپ کے فتاوی لائے جائیں گے۔ 1985 میں شاہ بانو کے طلاق کا کیس جو اس وقت پورے ملک میں ہائی پروفائل کیس بن گیا تھا، اس وقت آپ نے ہی شاہ بانو کے خلاف فتویٰ دیا تھا، اور شاہ بانو کو سمجھایا اور اسے توبہ بھی کرائی۔ اس معاملے میں آپ کے ساتھ حضور نوری بابا علیہ الرحمہ اور موجودہ مفتی مالوہ محمد نور الحق صاحب نوری بھی تھے۔ 1978 میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے آپ کو اجازت و خلافت سے نوازا۔ آپ بیعت سرکار مفتی اعظم ہند سے بچپن میں ہی ہو گئے تھے۔ 2012 میں عالی رسول کانفرنس کھجرانہ اندور میں حضور رفیق ملت نجیب میاں سرکار نے آپ کو خلافت و اجازت سے نوازا اور اپنی چادر بھی عطا فرمائی۔ 2013 میں حضور امین ملت نے بھی عرس قاسمی کے اسٹیج پر اجازت و خلافت سے نوازا اور مجمع عام میں آپ کی دستار بندی فرمائی۔ 2010 میں دارالعلوم نوری کے پہلے سیمینار میں علماء کرام کی موجودگی میں آپ کو فخر مالوہ ایوارڈ دیا گیا۔ پھر 2014 میں دارالعلوم نوری کے دوسرے سیمینار میں
آپ کو مدھیہ پردیش کا قاضی القضات بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ملک کے کئی اداروں اور تنظیموں کے آپ سرپرست بھی تھے۔ عوام اہل سنت نے بزرگان دین کا فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کا دامن تھاما اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ سے مرید ہوئے اور صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے تعویذات کا اثر آپ کے تعویذات میں دیکھنے کو ملتا تھا۔ آپ نے اپنے تعویذات کے ذریعے بھی کافی دکھ درد اور پریشانی کے مارے لوگوں کا علاج فرمایا۔ اس لیے جہاں بھی دینی پروگرامات میں جاتے لوگ تعویذات کے لیے آپ کو پہلے سے ہی گھیر لیا کرتے تھے اور آپ بھی ان کی پریشانیوں کو غور سے سنتے اور ان کے لیے تعویذات لکھتے تھے۔ کبھی کبھی تو کئی گھنٹے تعویذات لکھنے میں گزر جاتے تھے۔ زیادہ تر آپ کا وقت دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ملک کے طول و عرض کے اسفار میں گزرا۔ آپ نے اپنے واعظ و نصیحت سے لوگوں کے قلب و جگر کو منور فرمایا۔ آپ کے بیانات کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ گفتگو بہت ہی سنجیدہ ہوتی تھی، قرآن و حدیث سے مزین ہوتی تھی، نپے تلے الفاظ اور آسان تعبیرات ہوتی تھیں اور ایسے علمی نکات عام فہم انداز میں بیان فرماتے جس سے نہ صرف عوام بلکہ علماء بھی جھوم اٹھتے تھے۔ آپ کا جمعہ کا خطاب بھی نایاب ہوتا تھا اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی آیت پر کئی جمعہ خطاب فرما دیا کرتے تھے۔ جمعے کے دن کا بیان سننے کے لیے دور و دراز سے لوگ جامع مسجد آیا کرتے تھے۔ 2016 سے جون 2019 تک کچھ بیانات آپ کے ریکارڈ کر لیے گئے جن کی تعداد 250 کے آس پاس ہے، جو مولانا احمد یار خان ازہری کے پاس محفوظ ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ان خطابات کو بھی کتابی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ جب سے آپ نے دیپال پوری یعنی ابو البرکات وہابی مفتی کی خبر لی، تب سے آپ کی علمی ہیبت کی وجہ سے اچھے کانپتے تھے۔ 1998 کی بات ہے، بڑوانی شہر میں کچھ وہابیوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ جمعے کے دن اذان خارج مسجد میں نہیں بلکہ داخل مسجد میں منبر کے سامنے ہونا چاہیے۔ سنی علماء نے سمجھایا مگر وہ سمجھ نہ سکے۔ پھر بات اتنی بڑھی کہ معاملہ مناظرے تک پہنچ گیا۔ پھر کیا تھا، وقت، دن، تاریخ اور موضوع مناظرہ سب کچھ فکس ہو گیا۔ جب مناظرے کے لیے جانے لگے اس وقت راقم الحروف دارالعلوم نوری خجرانہ میں زیر تعلیم تھا۔ میں نے کہا میں بھی مناظرے میں چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت تک میں نے مناظرہ دیکھا بھی نہیں تھا کہ مناظرہ کیسے ہوتا ہے۔ خیر، حضرت مفتی مالوہ علیہ الرحمہ اور علماء دارالعلوم نوری بڑوانی پہنچ گئے۔ وہابیوں کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ مفتی مالوہ آ رہے ہیں تو ان میں سے کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ پھر جب کافی انتظار کے بعد نہیں آئے تو حضور مفتی مالوہ علیہ الرحمہ کا وہاں خطاب ہوا اور اذان خارج مسجد میں ہو، اس مسئلے کو عقلی اور نقلی دلائل سے ایسا واضح کیا کہ ہر ایک کو مکمل طریقے سے سمجھ میں آ گیا
ہر ایک کی زبان پر بس سبحان اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں تھیں۔ پھر آخر میں لوگوں نے سوالات کیے، ان کا جواب بھی مدلل طریقے سے آپ نے انہیں دیا۔ آپ نے علمی خدمت بھی انجام دی۔ آپ کی 4 کتابیں چھپ کر منظر عام پر آئیں۔ نمبر 1 تھانوی جی کا فقہی مقام، نمبر 2 نورانی لمحات، نمبر 3 مفتی مالوا از مفتی مالوا، نمبر 4 حی علی الصلاۃ۔ آپ کی اس کتاب کو کافی شہرت ملی، اور اس کتاب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تنقیدی اور تحقیقی نظر کتنی گہری تھی۔ آپ نے دیپال پوری کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں اس کتاب کے اندر۔ ہمارے شہر گوالیر سے آپ کو بڑی محبت تھی، یہاں آپ کے کافی مریدین بھی ہیں، اس وجہ سے گوالیر آپ کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ آپ کا گوالیر کا آخری سفر 18 نومبر 2018 کو حافظ عادل صاحب کے نکاح کی تقریب کے سلسلے میں ہوا۔ نکاح کے وقت سب کی نظریں دلہا اور نکاح پڑھانے والے پر ہوتی ہیں۔ سب حضرت کے چہرے کا دیدار کر رہے تھے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، الذین اذا رأوا ذکر اللہ، اولیاء اللہ کے چہرے کو دیکھنے سے رب یاد آ جاتا ہے۔ مجلس نکاح میں ایک شخص جس کا نام وکرم تھا، وہ غیر مسلم تھا، حضرت کے دیدار سے اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ حضرت کے پاس آیا اور بولا، مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اسے کلمہ پڑھایا، اپنا مرید بھی بنایا، اور اس کا نام وکرم کی جگہ اکرم بھی رکھ دیا۔ یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ آپ کی شادی بڑے مفتی مالوا علیہ رحمہ مفتی رضوان الرحمن فاروقی کی شہزادی سے ہوئی۔ آپ کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ آپ کے بڑے شہزادے حضرت مولانا احمد یار خان نوری ازہری ہیں، جو ابھی جامع مسجد کے امام اور دارالعلوم نوری کے سیکریٹری ہیں۔ آپ 72 سال کی عمر میں 27 شوال المکرم 1440 مطابق 1 جولائی بروز پیر 2019 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتفاق سے میں اس وقت اندور ہی میں تھا۔ آپ کے جنازے میں ایک جم غفیر تھا، ہر طرف لوگوں کا ایک سیلاب نظر آ رہا تھا۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی وہاں تک صرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ آپ نے اپنے وصال کے ذریعے بتا دیا کہ موت العالمی موت العالم کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آپ کا مزار جامع مسجد اندور میں واقع ہے۔ عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ طالب دعا محمد ظفر نوری ازہری، بانی و محتمم جامعۃ الحجاز گوالیر انڈیا، ایڈیٹر ماہنامہ الحجاز ہندی، 26 شوال المکرم 1441 ہجری، بمطابق 19 جون بروز جمعہ 2020۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔